اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگے تو کچل دیے جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم ہے انقلاب کے ذمن میں۔ انہیں جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، مارے کھانی ہوں گی، جیلوں میں جانا ہوگا، اور جوابی کارروائی سے احتراز کرنا ہوگا، رکنا ہوگا، بچنا ہوگا، کیونکہ اگر انہوں نے کوئی جوابی کارروائی کی تو پورا اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ہے پھر اس قائم نظام کو کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کو کچل دے۔ اور جب تک وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے، جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی جاتی ہیں۔ دیکھو یہ لوگ بھلے لوگ ہیں، مارے کھا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا۔ ہاں ایک نظریہ ہے، اس کو مانتے ہیں، انہوں نے خلوص سے یہ سمجھا ہے کہ یہی نظریہ برحق ہے، کس پر انہیں مارا جا رہا ہے، تو اندر ہی اندر وہ سائلنٹ میجورٹی جو ہے اس کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، جب تک وہ ٹارگٹ نہیں آ جاتا کہ اب اتنی طاقت ہے کہ اب ہم آگے بڑھیں، اس وقت تک کرنے کے کام وہی تین ہیں: دعوت، تبلیغ، تربیت، تنظیم۔ تین کام کرتے رہو اور جو تم پر آئے اس کو جھیلتے رہو، جوابی کارروائی مت کرو۔ پانچواں فیز کب آئے گا؟ جب یہ محسوس ہو کہ اب ہمارے پاس مناسب طاقت ہے۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ سمجھیں مناسب قوت ہے اور حقیقت میں نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پری میچورلی آپ اقدام کر دیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے۔ یہ منطقی نتیجہ ہے، یہ اسسمنٹ کا معاملہ ہے، ججمنٹ ہے۔ یہ کین بی اے مسٹیک آف ججمنٹ، رانگ اسسمنٹ، جسٹ پاسبل۔ اس کو ذہن میں یہاں پہ نوٹ کر لیجیے۔ لیکن بہرحال فیصلہ اسی پر ہوگا کہ جب یہ فیصلہ ہو اس قیادت کا جو کہ اس کو لے کر چل رہی ہے کہ نہیں اب ہمارے پاس طاقت ہے، تو اب آئے گا پانچواں فیز، ایکٹیو ریزسٹنس۔ اس نظام کو کہیں سے چھیڑو ذرا، اس کے خلاف کوئی اقدام کرو، اس کے نتیجے میں وہ پوری قوت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا۔ اینڈ فائنل فیز، جس میں کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا، آرم کانفلکٹ۔ اور جب یہ فیز آ جائے گا تو ظاہر بات ہے یا تخت یا تختہ، اب تو کوئی اور تیسرا راستہ تو ہے نہیں۔ سمجھ میں آئے یہ 6 فیز؟ اگر مناسب تربیت کے بعد اقدام کیا گیا ہے، تیاری کافی تھی، تعداد کافی تھی، ٹریننگ ٹھیک تھی، نظم صحیح تھا، ڈسپلن صحیح تھا، کامیابی ہو جائے گی۔ کہیں بھی رکھنا ہے ناکام ہو جائے گا۔ 7واں فیز اس میں اور ایڈ کر لیجئے، ایک ملک میں انقلاب کی تکمیل کے بعد پھر ہوتا ہے اس کی ایکسٹینشن کا معاملہ۔ انقلاب کبھی بھی کسی ایک جغرافیائی یا قومی حدود کے اندر نہ کبھی پابند رہا نہ رہ سکتا ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ کسی کے ٹرو ریولیوشن ہونے کا ٹیسٹ ہے۔ اگر اس کی توسیع نہیں ہوئی تو معلوم ہوگا کہ سوڈو ریولیوشن تھا، ریئل ریولیوشن، ٹرو ریولیوشن نہیں تھا، حقیقی ریولیوشن نہیں تھا، ظاہری ریولیوشن تھا۔ انقلاب تو پھیلتا ہے، انقلاب فرانس کیا فرانس تک رہا، انقلاب روس کیا روس تک محدود رہا، اور اس سے آگے آئیے یا انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کیا عرب تک محدود رہا۔ یہ 7واں فیز ہے۔ اب ان کو ذہن میں رکھیے ذرا، سیرت کا ایک دائرانہ مطالعہ، دائرانہ سمجھے کہ نہیں؟ برڈز آئی ویو، ڈیٹیلز میں جانے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک یہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطالعہ ہے انقلابی عمل کے اعتبار سے۔ 4 فیزز حضور کی اس دعوت کے مکمل ہوئے مکی دور میں: دعوت، تنظیم، تربیت اور پیسو ریزسٹنس، صبر محض۔ ان میں سے ذرا ہر ایک چیز کے بارے میں تھوڑی تھوڑی تشریح کروں گا، اس لیے کہ ہمیں تو سمجھنا ہوگا نا
کہ اب ہمیں ان چیزوں کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ ایمانیات ثلاثہ جو میں نے آپ کو گنوائے تھے، ایک عجیب حسین ترتیب ہے۔ ان تینوں کا ایک ایک کا تعلق ہے ایک ایک مرحلے سے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دعوت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ لیکن توحید کے کون سے پہلو؟ ایک ہے توحید صرف عقیدے کی توحید، ذات و صفات کے بارے میں۔ ایک ہے توحید کے وہ نتائج کہ جو اجتماعی زندگی میں نکلتے ہیں۔ توحید ہی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ایک خالق ہے سب کا۔ کوئی بڑا خدا ہوتا، اس کا پیدا کیا انسان اونچا ہوتا، کوئی چھوٹا خدا ہوتا، اس کا پیدا کردہ انسان چھوٹا ہوتا۔ ایک اللہ، ایک خالق، تمام انسان مساوی ہے، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں ایچ جی ویلز کا تبصرہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے کے الفاظ پر۔ قرآن مجید کی آیت آج بھی آپ نے عشاء کی نماز میں سنی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ ایک انقلابی نعرہ ہے۔ اس کی انقلابیت کا تصور کرنا ہو تو جائیے ہندوستان میں، کہہ کے دیکھیے کہ سب انسان برابر ہیں۔ یہ گجرات میں کتنی مرتبہ فسادات ہو چکے ہیں، کس بات پر کہ نیچ ذات کے ہندوؤں کے لیے کچھ سیٹیں معین کر دی گئیں کالج کے اندر، اونچی ذات کے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا۔ پوری بستیاں مرادا، وہ مان کو تیار ہے کہ انسان مساوی ہے؟ کبھی برہمن مان لے گا، کبھی کھستری مان لے گا۔ اور اس کا اگر دیکھنا ہو کہنے کو وہ ڈیموکریسیز ہے، اور واقعی یہ کانسٹیٹیوشنل لیول پر ڈیموکریسی ہے، لیکن دلوں کی دنیا کو صرف ایمان بدل سکتا ہے اور کوئی شے نہیں بدل سکتی، کوئی قانون کوئی دستور نہیں بدل سکتا۔ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجیے، 200 برس ہو گئے ہیں اس چمڑی کی رنگت کے فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، کیا کامیابی ہو سکی؟ جان لیجیے یہ بہت بڑا انقلابی نعرہ ہے۔ ہماری بڑی مجرمانہ غفلت رہی ہے کہ ہندوستان جیسی سرزمین میں ہم نے کم سے کم 600 برس تک تو پورے ہند پر حکومت کی ہے، لیکن ہم نے وہاں کے ان گرے پڑے طبقات کو بھی اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اگر کوئی دعوت ان تک پہنچ گئی ہوتی، کوئی رکاوٹ تھی؟ ڈاکٹر امبیڈکر ایمان لانے کے لیے تیار تھا، انا دورائی ایمان لانے کے لیے تیار تھا، دی ہیرو آف تامل ناڈو۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، رکا کس بات پر؟ کہ آخری جھگڑا یہ ہو گیا کہ سنی بنوں کہ شیعہ بنوں۔ یہ ہے وہ چیز۔ انا دورائی کے بارے میں مجھے بتایا گیا جب میں گیا مدراس کہ میلاد کی کوئی محفل کہیں ہو رہی ہے وہ نہیں چھوڑتا تھا، اتنی محبت تھی اسے حضور کے ساتھ۔ اور انا دورائی کا تامل ناڈو میں وہی مقام ہے جو پورے ہندوستان میں گاندھی جی کا ہے۔ بہرحال ہماری غفلتیں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ان کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارے شہنشاہوں نے ارب روپیہ اپنی بیوی کے لیے ایک مقبرہ تیار کرنے پہ لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا 8واں 7واں عجوبہ تو تیار کر گیا، یہی روپیہ کہیں اگر اسلام کی تبلیغ میں لگا ہوتا، آپ سوچئے بر صغیر کا نقش کیا ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ بہرحال یہ تو دادا خواہی داشتن در داغ ہائے سینہ